ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا، ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو بہت پہلے مذاکرات کر لینے چاہیے تھے۔ تہران کے پاس 60 روز تھے، 61ویں روز یہ ہونا تھا۔ صدر ٹرمپ G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے، اسرائیل اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، جوابی کارروائی میں بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا، اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس، اس سے پہلے اسرائیل نے تہران کی آزاد اسکوائر پر میزائل داغے تھے۔ نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران میں ٹی وی چینلز کے دفاتر پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ براہ راست نشریات کے دوران کیا گیا، حملے میں جانی نقصان کا خدشہ۔ اور کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کا طیارہ حادثے سے بال بال بچا، طیارے کے نوز وہیل میں آگ لگ گئی، پائلٹ ٹیک آف روک کر طیاروں کو فوری واپس وے پر لے آیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرواز روک کر طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ طیارے میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید بھی موجود تھے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ نائب وزیر اعظم کی سینٹ میں برطانوی اخبار میل آن لائن کی خبر کی دو ٹوک الفاظ میں تردید، کہا برطانوی اخبار نے بے بنیاد خبر دی تھی کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام صرف اور صرف ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پر پالیسی بیان میں کہا 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں، صدر ٹرمپ اور خواجہ آصف کی اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، پاک فوج الرٹ ہے، حمید کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں، جنگ کو مذاق نہ سمجھیں۔ اسرائیل کی جرت نہیں کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا، ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگ گئے، ارکان پارلیمنٹ کافی دیر تک تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا پاکستانی سینٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام گھناؤنا قرار دیا اور یہ کہا جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی پاکستان ہمارا ساتھ دے گا۔ مسعود پزشکیان کی تقریر کے دوران ارکان پارلیمنٹ نے نعرے بازی کی۔ ایران کے تابڑتوڑ میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ 4 روز کے دوران بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو آفس نے حملوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ تل ابیب اور بیت یم کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ بن گوریان ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز وزمان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیلیوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ، عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو شہر چھوڑ دیں۔ تل ابیب پر ایرانی حملے کا خطرہ، اسرائیلی شہریوں میں خوف کی لہر۔ اس سے پہلے اسرائیل نے بھی تہران کے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا تھا۔ میں موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی، مزید 2 ایجنٹ گرفتار، 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان برآمد۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے 2 ایجنٹوں کو تہران کے شہر ریس سے گرفتار کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 3 منزلہ عمارت اسرائیلی ایجنٹوں کی جانب سے ڈرونز کی تیاری کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اتوار کو البرز سے موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار کیے گئے تھے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی۔ دشمن ہمیں مار کر منظر سے نہیں ہٹا سکتا، میدان جنگ میں گرنے والے ایک ہیرو کے بدلے سینکڑوں ہیرو ناانصافی، ظلم اور جرائم کے خلاف علم اٹھائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں
ایران کا حق ہے کہ وہ جوہری توانائی سے مستفید ہو، یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے۔ نتنیاہو کا کہنا ہے ہمارا اصل ہدف ایران کے فوجی اور جوہری اثاثے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا، اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نیتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ترک صدر کی ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش، اردوان کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ مسعود پزشکیان نے کہا ہم نے جنگ شروع نہیں کی، اسرائیل جیسا حملہ کرے گا ویسا جواب ملے گا۔ امریکہ سے مذاکرات صہیونی جارحیت رکنے سے مشروط ہیں، مذاکرات کے نئے دور سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ترک صدر نے ایران امریکہ جوہری مذاکرات کی میزبانی کی بھی تجویز دے دی۔ ترک صدر نے روسی صدر کو بھی فون کیا، دونوں رہنماؤں نے اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوان نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ ایران نے این پی ٹی سے نکلنے کے لیے بل کی تیاری شروع کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری کا مخالف ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورننس کا ہنگامی اجلاس، ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی فوجی حملوں کے اثرات پر غور۔ اجلاس ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل نے نیتنز اور فردوں میں ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنا ناقابل قبول ہے، کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کو عزت دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر امور پر جائزہ اجلاس میں گفتگو، ٹیکس دہندگان کی گرفتاری سے متعلق میڈیا رپورٹس پر نوٹس، کہا ترمیمی شکیں کسی بھی صورت ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال نہ ہو، معاملے کی جانچ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ایف بی آر نے گرفتاریاں کرنی ہیں تو سب کو گرفتار کر لیں، نیب، پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سب کے سب گرفتاریاں کریں گے۔ یہ کھانے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، سانس لینے پر بھی ہتکڑیاں لگائیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جب غلط ہوگا تو ڈروں گا نہیں اور جب ٹھیک ہوگا تو کسی کی فکر نہیں کروں گا۔ مے ڈے کی کال سے سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ خدشہ ہے کہ ڈالر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا جسے 2 سال سے روک رکھا ہے۔ گندم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھ کر کسانوں کے لیے پالیسی مرتب کی جائے۔ کاروباری برادری کو ہراسمنٹ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے۔ پورے پاکستان میں نیب سے کوئی خوش نہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب، کہا 25 سال میں 780 ارب ریکور کیے گئے، کیا کسی نے دیکھا ہے کسی کو گھسیٹا ہو؟ اخلاق کے دائرے میں بڑے کیس نپٹائے جا سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ریگولیٹری اور ریسائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اب تیسرا ادارہ بھی بیچ میں ہوگا۔ مستقبل میں کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوا میں نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان، نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا مئی 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.5% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ $1 کروڑ 20 لاکھ سرپلس ہے۔ مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئے۔ تاجروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ بڑے صوبے کا بڑا بجٹ، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی 2.5 گھنٹے طویل تقریر، اپوزیشن کے شور شرابے کی پرواہ کی نہ تھکن غالب آئی۔ 53 کھرب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10، پینشن میں 5% اضافہ، کم از کم تنخواہ 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 1,240 ارب روپے لگایا گیا۔ پولیس کے بجٹ میں 132%، صحت کے بجٹ میں 41%، ٹرانسپورٹ کے بجٹ میں 359% اضافہ تجویز۔ زراعت کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے فنڈ مختص، زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ کرنے کی تجویز۔
बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है दूसरा साल है पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तालीम और सेहत के शोबे में तारीखी फंड्स का इजाफा किया गया। मुकेश चावला, खामोश बैठ जाओ, पता है तुम्हारे क्या धंधे हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमकेएम अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। एमकेएम के एमपी आदिल अस्करी ने कहा सूबे में मुराद अली शाह वजीर आला और बहनोई चीफ सेक्रेटरी है। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने वजीर आला का नाम लेने पर एतराज उठाया तो आदिल अस्करी ने मुखातिब होकर कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे क्या कारनामे हैं, ऐवान में सारे पोल खोल दूंगा। इस बात पर एमकेएम और पीपी अरकान ऐवान में खड़े हो गए। डेप्यूटी स्पीकर ने मुदाखलत करके अरकान को सीटों पर बिठाया। कराची में पीने का पानी शहरियों को मिलना चाहिए, बदकिस्मती से वो सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की स्टॉक एक्सचेंज आमद पर गुफ्तगू, कहा जब तक मार्केट को कैश नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आ सकती। आई चंद्रीगढ़ रोड पर पार्किंग प्लाजा के लिए रकम मंजूर करा ली। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को तर्क करने के लिए कंपनियों को मौका दे रहे हैं। बारिशों के हवाले से तैयारी कर ली। अवामी आगाही मुहिम वजीर आला मरियम नवाज के गिर्द घूमती है। इसके लिए तस्वीर लगाना जाती तशरीह नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं आज के जमाने में आगाही मुहिम के लिए ढोलची या कबूतर भर्ती नहीं किए जा सकते। इश्तिहार बनाना हुकूमत की मर्जी, सहाफियों का कोई लेना देना नहीं। किसी को एतराज है तो एपेलेट फोरम से राब्ता करे। वजीर आला ने टनल से अडयाला जाने की बात की मगर बजट में टनल के लिए फंड्स नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्बाद का वजीर आला पर तंज, कहा यह बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी बजट होगा। सोशल मीडिया पर काम हो रहा है मगर हकीकत में सूबा खंडर बन चुका। पेशावर बीआरटी करप्शन का सांप बन चुका है। शहबाज शरीफ 90 अरब में 3 मेट्रो मंसूबे बना चुके। पेशावर बीआरटी पर 100 अरब से जायद खर्च हुए लेकिन मुकम्मल नहीं हुई। ब्लैक लिस्ट कंपनी को बीआरटी का ठेका दिया गया जिसकी गारंटी भी वेस्ट इंडीज बैंक की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई, 5 खारिजी हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक 4 खवारिज पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक हुए। एक खारिजी शुमाली वजीरिस्तान में मारा गया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुलजिम को सना यूसुफ की वालदा और फुप्पो ने शनाख्त किया है। मुलजिम से मोबाइल फोन और गाड़ी की बरामदगी के लिए रिमांड चाहिए। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त पर मेडिकल कराने की हिदायत की। हवाबाजी की सनत का सबसे बड़ा मेला फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सज गया। 48 से ज्यादा मुल्कों के 2500 से ज्यादा स्टॉल्स लग गए। दिफाई साजो सामान की नुमाइश में पाकिस्तान के हाथों तबाही का शिकार होने वाला राफेल तैयारा मरकज़े निगाह। एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारे को हांगकांग एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फौरी बाद उतार दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया के तैयारे को तकनीकी खराबी की वजह से उतारा गया। दिल्ली के लिए परवाज AL315 ने उड़ान भरी ही थी कि पायलट को तैयारे में खराबी का एहसास हुआ। चंद रोज पहले एयर इंडिया का बोइंग 787 तैयारा हादसे में तबाह हो गया था। 270 अफराद हलाक हुए थे। बच्चे और खवातीन भूख से निढाल हैं। इल्तिजा करता हूं हमें फलस्तीनियों की जानिब जाने दें। बरतानवी तिब्बी अमले का एहलकार मिस्री फौजियों से इल्तिजा करते हुए रो पड़ा। कहा इंसानियत की खातिर, इस्लाम की खातिर खुदारा मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हों, अपने फलस्तीनी बहन भाइयों का साथ दें।
مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے یونان اور چلی میں مظاہرے، شرکا نے فلسطینی پرچم اور شہید بچوں کے علامتی کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے پھر غزہ کے امدادی مرکز پر گولیاں برسا دی۔ رفح میں امداد کے منتظر 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہیں۔ 24 گھنٹے میں 68 فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان نے جاپان کو 3-2 سے شکست دے دی۔ غضنفر علی، رانا وحید اور سفیان خان نے پاکستان کے لیے گول کیا۔ سفیان خان نے آخری کوارٹر میں فیصلہ کن گول کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی۔ پاکستان نے ہاکی نیشنز کپ میں پہلی کامیابی کر کے پاکستان نے اپنے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ ڈرا رہا تھا۔ پاکستان کا میگا ایونٹ میں اگلا میچ نیوزی لینڈ سے بدھ کو ہوگا۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کرکٹ انفو کے مطابق ویمن ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ 30 ستمبر کو بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت میچز ہائبرڈ معاہدے کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ پاکستان ویمن ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 5 اکتوبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ شیڈول کے مطابق پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی تو میچ کولمبو میں ہوگا۔ کھلاڑیوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے ہر سال 2 سے 3 ہفتے آرام ضروری ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی عاقب جاوید کی پریس کانفرنس، کہا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ نے جو گروپ بلایا اس میں زیادہ وائٹ بال کھلاڑی ہیں۔ ریڈ بال کے کھلاڑیوں کو دوسرے فیز میں بلائیں گے۔ کھلاڑیوں کی تیاری کا ایک پورا عمل ہے، یہ عمل رکنا نہیں چاہیے۔ قومی کرکٹرز کے اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ کا آغاز، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں کے مختلف سیشنز میں شرکت۔ دوسرے سیشن میں کھلاڑی فیلڈنگ اور بالنگ کی پریکٹس کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ گڈاب، کاٹھور، گلشن معمار، موٹر وے M9 اور گرد و نواح میں بارش۔ شدید گرمی اور حبس میں کمی کا امکان۔ مشرقی پنجاب، پوٹوہار ریجن، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں آج بارش کی پیشگوئی۔ اور عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم لو گرو باکس آفس پر چھا گئی۔ 10 دن میں 50 کروڑ سے زائد کا بزنس کر لیا۔ فلم نے پاکستان میں 29 کروڑ اور بیرون ملک 26 کروڑ سے زائد کما لیے۔ سلمان اقبال فلمز، AR فلمز اور 6 سگما پلس کی پیشکش۔ لو گرو کی کاسٹ میں ہمایوں سعید، ماہرہ خان اور احمد علی بٹ اور جاوید شیخ سمیت دیگر فنکار شامل ہیں۔